بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مولا کائنات امام علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، دنیا ایک مرا ہوا جانور ہے اور اسے چاہنے والے کتے ہیں۔ بڑا فرمان ہے، بڑی روایت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں اپنے اللہ سے دور کر دیا ہے؟ کتنے اللہ ہیں تمہارے؟ اے انسان جب تو نماز پہ جائے نماز پہ آ کے نماز پڑھتا ہے نا تو پوری دنیا کو چھوڑ کے میں تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو میرا اکیلا بندہ نہیں، پوری کائنات کو دیکھتا ہوں میں، مگر جب تو نماز پڑھتا ہے تو میں تمہیں ایسے جواب دیتا ہوں کہ جیسے تیرے علاوہ اس وقت میرا کوئی بھی نہیں۔ مگر جب میں تمہیں پکارتا ہوں، مسجد سے جب آواز آتی ہے حی علی الفلاح، تو تم بھول جاتے ہو ایک خدا ہے تمہارا، تم نے اسے بھی بھلا دیا، میری اتنی مخلوق ہے میں اسے بھی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے؟ اے غرور کرنے والو، غرہ کا دور کر دینا، مغرور ہو جانا۔ اے غرور کرنے والو، تم کو دنیا کی کس چیز نے مغرور کر رکھا ہے؟ کہ تم ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دو گے؟ کیا تم زمین کو چیر دو گے؟ یہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس میں بھلائی بہت کم اور اس میں طرح طرح کے شر موجود ہے۔ اس کی نعمتیں فوری زائل ہو جانے والی ہیں اور اس سے صلح رکھنے والا مطلوب اور اس کا سامان آخر چھٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ دنیا ایک سفر گاہ ہے، سفر میں کوئی گھر نہیں بناتا، گھر تو آخرت میں بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کی عزت اور اس میں فخر و سربلندی کی خواہش نہ کرو، نہ اس کی آسائشوں اور نعمتوں پہ خوش رہو، ہو سکتا ہے وہ زوال میں تبدیل ہو جائیں۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگوں کے گھروں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، ہم نے بڑے فقیروں کو، بڑے ملنگوں کو آباد و شاد اور امیر ہوتے دیکھا، کیونکہ نعمتیں زائل ہونے میں وقت نہیں لگتا، کیونکہ دنیا کے آرام اور عزت بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ملک الموت آ کے دروازہ دق الباب کریں گے، اے صاحب میں آ گیا، ارے کل تو پیدا ہوا تھا، گزر گئے 50 60 70 80 سال، اے کاش میں نے کیا کیا، اے خدا تھوڑی سی مہلت دے دے میں جا کے کچھ عبادت کر لوں۔ اللہ کہے گا کیا بندہ تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن میں دیکھا نہیں کہ تمہیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ زندگی میں تم بھول چکے تھے، اب تمہیں میں اگر دوبارہ کئی ہزار سال بھی اگر میں تمہیں زندگی دے دوں اور تم واپس چلے جاؤ تو تم پہلے کی طرح عبادتوں سے دور ہو کے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گے۔ انسان، اللہ نے سب بتا دیا ہے ہمیں کہ عبادت، اللہ کی عبادت آخرت کے لیے بہتر ہے۔ المال والبنون زینت فی الدنیا، اولاد اور مال زینت ہے دنیا کے لیے، آخرت کی زینت ہے تو وہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو دیتے ہیں وہی اصل ہمارے اعمال ہیں۔ اس پہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا کہ اپنے ہاتھ سے دینے کا کتنا اجر ہے اور آخرت میں اس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ بس وہ کریم رب جو دے کے کبھی نہیں پوچھتا کہ میں نے کتنا دیا، وہ کریم رب کے جس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، وہ کریم رب کہتا ہے جتنا تنہائی میں آؤ گے، جتنا رات کو دیر سے آؤ گے، اتنا میں خوش ہوتا ہوں۔ جتنا بار بار مانگتے ہو اتنا بار بار میں خوش ہوتا ہوں کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جہانگیر شاہ کاظمی صاحب کے جملے ہیں کہ جب کوئی بھٹکا ہوا انسان نماز سے دور، عبادت سے دور، اپنی نشے کی زندگی میں چلا جاتا ہے اور واپس آ کے جب جائے نماز پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نا اللہم اللہ اکبر اللہم تقبل ھذا الدعاء، یا کہتا ہے اللہ میری دعا، تو جہانگیر شاہ کاظمی کہتا ہے جب وہ کہتا ہے نا اللہم تو اللہ پاک 2 دفعہ کہتا ہے جی بندہ، جی بندہ۔ ہم پیار میں کہتے نہیں کسی کو جی جی جی، تو کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھٹکا ہوا بندہ دور جا چکا تھا، بڑی مشکل سے واپس آیا، مجھے بہت پیارا ہے یہ۔ عام بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ 1 دفعہ لبیک کہتا ہے،
گناہ گار جب واپس آ کے دعا کرتا ہے تو کتنا اللہ خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری آخرت میں بخشش کے لیے. 70 ماہوں سے زیادہ پیار جو کرتا ہے اللہ. بھائیزان گرامی، خدا کی معرفت کو ہم سمجھیں اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں. آپ سب عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب سے التماس ہے کہ زندگی میں خدا کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اپنے جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں راہ خدا میں سے خرچ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.